لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے چونکہ اس کا تعلق انسانی عقیدے سے یاد رکھیے، مطلب ایک مومن کے عقیدے سے اس کا تعلق یاد رکھیے، اور وہ تقدیر کے تعلق سے۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز ہم اس توحید اور شرک کے عنوان پہ تقدیر کے تعلق سے بھی لیں گے، چونکہ بہت ساری بار لوگ جب کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ ہو، سمجھ رہے آپ، کہ مثال کے طور پر بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہوتا، حادثات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں۔ تو جب ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے جو ہم کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہت سی بار دیکھا گیا لوگ تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تقدیر کا تعلق اللہ رب العزت کے علم سے یاد رکھیں، اس نے جو انسانوں کے تعلق سے جو لکھ دیا ہے یاد رکھیں۔ تو ہم لوگ جب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یاد رکھیے انسان سے کفر ہو جاتا ہے یاد رکھیے، اور کہیں نہ کہیں یا تو پھر وہ کفر نہیں تو اس سے چھوٹا کچھ نہ کچھ بدعت یا اس طرح کا گناہ جو ہے کر بیٹھتا ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کے حصے میں یاد رکھیے، مطلب یہ ایمان کا پارٹ ہے یاد رکھیے، جو ایمان کے 6 حصے یاد رکھیے، جس میں یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائے، اس کے اچھے اور برے ہونے پر یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں بہت سارے لوگ کوتا اور کمزور نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اگر مگر کی سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی چیزیں ہوتی یاد رکھیے جو کفر اور شرک تک انسان کو لے کر چلی جاتی یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے تقدیر کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہے یاد رکھیے، اور یہ بھی ایمان کا چونکہ ایمانیت کا ایک حصہ ہے، جیسا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان یاد رکھیے۔ تو یہ 6 پارٹ ہے یاد رکھیے ایمان کے۔ تو ہمیں جو ہے تقدیر کے تعلق سے محتاط رہنا چاہیے، اور چونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو لہٰذا اس پر راضی ہو جانا چاہیے، جو ہوا یاد رکھیے، مطلب اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ اچھا تھا تو اللہ کا حمد اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز تھی جو برا ہے تو اس کو اگر مگر کرنے کے بدلے آگے کیا تدبیر اختیار کیا جائے، فیوچر میں کیا کیا جائے کہ وہ غلطی ہم سے سرزد نہ ہو، اس کی پلاننگ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر ویسا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، اگر وہ ہوتا تو میں آج یہاں ہوتا، اگر تھوڑی سی چیز مل جاتی تو یہ ہوتا، اگر جلدی لا لیتے تو وہ بچ جاتا، اگر جانور ہوتا ہمارے پاس تو آج چوری نہیں ہوتی، مطلب کتا وغیرہ ہوتا، اگر وہ ضرورت نہیں، جو ہو گیا اس پر اطمینان رکھنا ہے کہ وہ ہونا تھا، اچھا تھا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، برا اگر کچھ لگا تو اس سے سبق حاصل کیجیے، لیکن اگر مگر کا راستہ مت کھولیے اور آگے بڑھ جائیے، چونکہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا یاد رکھیے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ہے ضرورت ہے یاد رکھیے۔ آئیے تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو تقدیر یاد رکھیے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے متعلق پہلے سے مکمل علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے معاملے میں پہلے سے کمپلیٹ نالج ہے، مکمل علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ سب کچھ اپنے ہاں لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے، اور پھر اس نے وہ سب چیزیں جو اس کے علم میں تھی وہ لوح محفوظ پر لکھ دی یاد ہے، لکھ رکھا ہے، اور ہر امر میں اس کی مشیت کارگر ہوتی ہے، مطلب ہر کام میں، ہر امر میں اس کی مشیت مطلب اس کا ارادہ کارگر ہوتا ہے یاد رکھیے۔ وہی ہر چیز کا اور ہر چیز کے تمام اوصاف کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا اور ہر چیز کے اوصاف کا، اس کے کیریکٹرسٹکس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے، حتیٰ کہ وہی اپنے بندوں کے افعال کا خالق بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بندوں کے افعال بنائے یاد رکھیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 میں یوں بیان کیا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا یاد رکھیے۔ تو انسان کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے اقوال، اس کے افعال، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کی، اور تمام چیزیں کیا ہے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی یاد رکھیے۔ تو لہذا تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں جو کمپلیٹ نالج تھا، اسے کریشن بولیے، بندے نہیں، کریشن کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں جو اس کو کمپلیٹ نالج تھا، اس نالج کو اللہ رب العزت نے لکھ دیا، جو جہاں لکھی گئی اس کو لوح محفوظ کہتے تھے، پریزرو ٹیبلٹ جس کو کہیں گے، تختیاں ہیں جو محفوظ کر دی گئی یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دی یاد رکھیے، اور وہ چیز محفوظ ہے یاد رکھیے، اور ہر چیز ہے اس پہ یاد رکھیے، جو بھی دنیا میں ہونے والا قیامت تک یاد رکھیے، اور اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم تھا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں جب تک تقدیر پر انسان کا ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں یہ تقدیر ہے، جو میرے ساتھ ہوا یہی ہونا تھا اور یہی میرے لیے بہتر تھا، جب تک یہ نہ ہو یاد رکھیے تو ہمارا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مطلب بولنے کے لیے تو ہم نے بول دیا تقدیر پر ایمان ہے، لیکن ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کوئی چیز ہو گئی تو وہاں پنکچر نظر آتے ہیں، مطلب ایک دم ارے اب ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، ارے میں نے تو اتنا اچھا سوچا تھا ایسا، ارے میں نے تو اتنی محنت کیا تھا نتیجہ یہ آنا تھا، نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم زبان سے اقرار کریں تقدیر پر ایمان کا، اور ساتھ ہی ساتھ عمل سے اظہار بھی ہمارے، مطلب جس کو ہم کہیں گے اس کو دلی طور پر تسلیم بھی کریں ہم کہ جو ہوا ہاں یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو یہ اصل میں تقدیر پر ایمان ہمارا مکمل ہوگا۔ جب تک ہمارا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن جو ہی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہمارے مرضی کے مطابق ہمیں نظر نہیں آئی تو ہم لوگ
ناراضگی اختیار کر لیتے، جزا فضا کرتے ہیں کسی کی موت وغیرہ نقصان پہ، تو ہم نے کیا کیا الفاظ اور جملے آپ نے خود سنے ہوں گے. ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنے غریب ہیں، ہمارے پاس ہی چوریاں ہو رہی، بازو میں اتنے امیر لوگ پڑے ان کے گھر پہ کوئی ڈاکے نہیں ڈالتا، ہمارے گھر پہ چوری ہو رہی، ہمارے گھر پہ موت آ رہی، ہمارے گھر پہ پریشانی آ رہی، ہمارے بچے بیمار ہو رہے، ہم کوئی دکھ اور تکلیف ہے، ہم کوئی پورے لڑکیاں ہو گئے، حالانکہ ہم کو لڑکوں کی ضرورت، ہم غریب ہے، وہ اتنے امیر ہے، ان کو کیا لڑکوں کی ضرورت تھی، ان کو لڑکیاں بھی حد چل جاتا، ان کو سب لڑکے ہو گئے. مطلب چھوٹی سے لے کر بڑی چیز ہے، میں ایسا کیوں ہوں، میری اسکن کا کلر ایسا کیوں ہے، مجھے فلاں کیوں ہوا، میری شادی ان کے ساتھ کیوں ہو گئی، میرے بچے ایسے کیوں ہو گئے، میں نے وہ کرنا تھا، میری انکم، ہر چیز میں مطلب ہر چیز پہ پھر ہم وہ کرتے یار اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا، غریب رکھ دیا ہم کو. ہر چیز میں چھوٹی سے لے کر بڑی ہوتا، تقدیر کا کوئی بھی پارٹ ہم ماننے کو ریڈی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیسا بنایا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، جو مصیبت تکلیف کٹھن ہے دکھ سے ہم گزر رہے ہیں، جو بیماریوں سے ہم ہر چیز جیسی ہاں پازیٹیو ہو تو اس میں نہ، لیکن ہم نے دیکھا مثبت بھی ہو تو لوگ پریشان ہیں، جو کہ جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ اس سے زیادہ کی کوشش کرنے تقدیر کو کوسرا ہے کہ یار اپن تو یہاں ہے لیکن اپنی کوشش اتنی زیادہ ہے کہ اپن نے وہاں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات ہی کر دیا یار ایسا. اپن 2 بھائی ہے بٹ 3 یا 4 ہو جاتے نا، تو پھر دیکھ کیسے آگے ہر چیز میں اگر مگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، تو جو ہے اس میں مطمئن ہونا، تقدیر ہی تو ہے یاد رکھ. تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھی جو بھی لوح محفوظ پر لکھ دیا یاد رکھیے وہ تقدیر ہے. اس کا انکار کفر ہے، یاد رکھیے ٹھیک ہے، اس کا انکار کفر یاد رکھیے. اور اس کے اندر یاد رکھیے بعض صورتیں ایسی بھی یاد رکھیے جو کفر تو نہیں ہوں گی لیکن بدعت ہوں گی اور توحید کے منافی ہوں گی یاد رکھیے. لیکن تقدیر کے آپ کسی بھی پارٹ کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. کفر ہے چونکہ ایمان 6 چیزوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ پارٹ ہے اس کا. تو اگر کوئی بھی ایک چیز کا انکار کریں گے، چاہے فرشتوں کا بولیے آپ، اللہ تعالیٰ کا بولیے، تو کافر ہو جائیں گے. فرشتوں کا بولیے بھی تو کافر ہو جائے گا. اب آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا. کیا کہا انہوں نے کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھے، جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. آپ سمجھیں. اور میں نے شروع میں یاد رکھیے ایک لیکچر کے بیچ میں کہا تھا جو سب سے پہلا فرقہ جو نکلا یاد رکھیے اور جنہوں نے وہ کیا وہ قدریہ تھا، ایک طرح سے جو انہوں نے تقدیر کے تعلق سے جو ہے گڑبڑ کیا. ایک جبریہ تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں تقدیر کے سامنے، اور ایک قدریہ تھا، ہر چیز کو اچھی بری انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. مطلب سمجھے اپنے گناہوں کو اپنے سینس کو بھی نہیں، اللہ کی طرف سے تھا اس لیے ہم فجر نہیں پڑے، یہ اللہ کی طرف سے تھا اس لیے زنا ہوا ہم سے، یہ اللہ سمجھ رہا. اور میں نے واقعہ بھی سنا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا چوری کیا تو کہا مجھے سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ میری تقدیر میں تھا. حضرت عمر نے کہا اس کو سزا دو، اور کہا تیری تقدیر میں ہی تھا، تیرا ہاتھ کاٹنا تو میں کاٹ سکا نہیں تو میں بھی نہیں کاٹ سکتا تھا. سمجھ رہے آپ. تو یہ سب سے پہلے نکلے. اس لیے عبداللہ بن عمر یہ دیکھیے اپنے دور میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اگر اتنا بھی مال خرچ کرے تو فائدہ نہیں ہوا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر انہوں نے جو بات کہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ایمان لیا. سمجھ، یہ آپ نے پڑھ کر سنایا. تو انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں ہوگا انسان کتنا بھی صدقہ کرے کچھ بھی کرے اس کی یہ چیز قبول ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت محتاط رہے، حساس رہے، اور جو ہے تقدیر پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے وہ پڑھے، کتابیں پڑھے. یاد رکھیے ایمانیات کے تعلق سے ایک بہت مشہور سیریز ہے یاد رکھیے جو عمر سلیمان اشقر صاحب نے جو لکھی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو ضرور پڑھے، جس میں انہوں نے پورے 6 جو ایمانیات کے اس پہ کتابیں لکھی. ہر ایمانیت کے ایک پارٹ کے اوپر پوری ایک بک ہے جو تقریباً 400 سے 500 پیجز پر مشتمل ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے اور بہت اچھے انداز سے ماڈرن ایج میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. کتابیں جو عربی میں، اردو میں اور انگلش زبان میں نے دیکھی موجود ہے، تو ضرور آپ پڑھے. اس میں تقدیر کے تعلق سے ایک پورا انہوں نے ایک زبردست باب باندھا اور بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. حالانکہ تقدیر ایک ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ ہم ڈسکشن کریں، بار بار باتیں کریں، اس کے ڈیپتھ میں جائے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کی جو سرفیس چیزیں مطلب اوپری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی چیز اس کو ہم سمجھے بھی ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غور و فکر تقدیر میں کرنے سے منع کیا. لیکن جو باتیں ثابت ہے، جو باتیں صحابہ سے ملتی ہے، جو باتیں آپ نے خود ایکسپلین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ڈسکس کرنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ پورے ٹاپک کو ہم چھوڑ دیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، یاد رکھیے. اور پھر ہر ہونے والی چیز ہم کو تکلیف دینے لگیں گی، یاد رکھیے. اس کے بدلے کہ ہم مطمئن ہو کہ رب کی طرف سے یہ تھا، صبر کر کے، اور اگر اچھا ہو تو شکر ادا کر کے آگے بڑھے، ہم پریشان ہو جائیں گے. تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے. بہرحال ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں.
اسی طرح جو ابو حفصہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، مطلب ایک واقعہ وہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت آپ کو ملیں گی، وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے سے وہ کہہ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا، مطلب جو تیرے پاس ہے، جو تجھے ملا ہے وہ تجھے ملنا ہی تھا۔ پھر کہہ رہے اور جو کچھ نہیں ملا ہے ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا، اور جو نہیں ملا اس کی کوئی چانسز نہیں کہ کبھی تم کو وہ مل سکتا تھا۔ یہ بات تم یاد رکھ لو میرے بیٹے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ، قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ۔ تو تقدیر لکھ مطلب قلم کو حکم دیا اللہ نے اور قلم نے لکھ لیا۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ سے نہیں، تو وہ مسلمان نہیں مرا، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو وہ کیا فرما رہے بیٹے، جو تمہیں ملنا تھا وہ مل کے رہیں گا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، جو نہیں ملنا تھا کوئی دلا نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز کی تخلیق کی وہ کیا تھی؟ قلم۔ اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی جو بہت سارے لوگ مختلف اقوال پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے مخلوق بنائی وہ تھی پہلی مخلوق اللہ کی قلم، اور اس سے کہہ دیا جو لکھنا ہے جو قیامت تک ہوگا لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھ دیا، یاد رکھے۔ تو اب اسی لیے حدیث میں بہت سی بار آپ سنتے ہوں گے یہ الفاظ آتے، قلم رکھا جا چکا ہے اور سیاہی سوکھ چکی، مطلب اب نتھنگ چینج نہیں ہو سکتا، اب یہ تقدیر تھی، اس کو وہ کرنا ہے۔ بٹ انسان کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر میں آگے اس کو دیکھیں گے، وہ پریشانی کا حل کیا، ہم کیوں ہوتے ہیں، بٹ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو اس بات کو سمجھنا یاد رکھیے ضروری ہے، ٹھیک؟ اور یاد رکھیے اس لیے کہ تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، مطلب جو کچھ ہمارے ساتھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اعمال کو سر انجام دینے میں مجبور محض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اچھا یا برا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسی لیے تو اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر مجبور محض ہوتا تو حکم دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ پیراگراف کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو مجبور ہے، پھر تقدیر کیا؟ تو اب آپ نے بول دیا نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو مطلب اگر جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اچھا اور برا جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مطلب گناہ اور نیکی میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، تو پھر مجھے سزا اور جزا کیوں ملیں گے آخرت میں جبکہ سب کچھ لکھا گیا بول کے میں کر رہا ہوں؟ اور یہ کامن کوشچن ہے لوگ پر آتا ہے، اور یہ بحث ہم جب چھوٹے تھے ہم نے ہر نکڑ و چوراہے پہ سنی، میں بھی لوگ جب دین کی باتیں زیادہ کرتے وغیرہ، ہم چھوٹے تھے تو یہ بحثیں سنتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو میں ایک مقام پر گیا اور وہ ایسی بحث سن کے میرا دماغ بھی خراب ہو گیا تھا۔ چھوٹا تھا، سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا، ایک سائیکل کی دکان پر چلا گیا سائیکل، اس زمانے میں سائیکلیں کامن ہوتی، سائیکل سٹور ہوتے، جگہ جگہ سائیکل کی دکانیں، پنکچر بنتے، تو سائیکل کی دکان پہ چلے گئے، اور سائیکل پنکچر بنانے والا ایک دوسرے آدمی سے بحث کر رہا، اور ابو یہاں بیٹھے تو اپنی کیا اپنی تقدیر میں تھا بیٹھا، ابھی ابو نماز کو نہیں گئے بولے اس لیے نہیں گئی تقدیر میں تھا، اب نہیں بولے ارے ویری گڈ، بولے صحیح بات تقدیر میں تھا، بولے ابھی جب یہ ایسے ڈسکشن سنے ہم نے تو بولے جو کچھ تقدیر میں ہے بولے تو پھر اپنے کو سزا کہیں کی بولے، ہے نا؟ اگر ایسا کر رہا ہے نعوذ باللہ، جو ان کے الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو اللہ تو ظلم کر رہا اپنے، بولے تم کو سوچو، تو جب اگر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی طرف سے مطلب اپنی پکڑ نہیں ہونا چاہیے، بولے ہاں جو اپن بولے جان بوجھ کے کریں گے وہ الگ بات ہے، لیکن اب جیسے نماز چھوڑ گئے اپنے سے تو بولے اللہ کی طرف سے تھا۔ اب ایسے ڈسکشن سن کے ایک چھوٹے بچے کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ تو میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں آ گئی کہ ارے تقدیر تو یہ بھی کر اپن جو بھی گناہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے تو پھر اس میں اپنی پکڑ نہیں ہونا چاہیے، ایسی سوچ بن گئی تھی۔ پھر فوراً کچھ چیزیں سامنے، کچھ چیزیں پڑھنے میں آئی، گھر کے بڑوں نے اصلاح کر دی تو معاملہ نیوٹرلائز ہو، ورنہ اسی گھٹیا سوچ پہ اگر بڑے ہو جاتے اور وہی رہتی کوئی علم نہ دیتا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی تقدیر کو کوسنا، ہر برائی کو تقدیر کی طرف کرنا یہ ہو جاتا۔ تو اب بات کو سمجھنا ہے ضروری، سمجھنا کیا دیکھیے، تقدیر کا تعلق اللہ کے نالج سے ہے، اس کے علم سے ہے، اس کے جبر و زبردستی سے نہیں ہے۔ یہ سمجھیں، اللہ کو نالج تھا کہ اس کی مخلوق کو جب وہ تخلیق کرے گا بنائے گا تو وہ مخلوق کیا کرنے والی ہے، تو جو اس کا وہ نالج تھا جو کہ کمپلیٹ نالج ہے اس کو اس نے لکھ دیا۔ حالانکہ اس کو بولتے تقدیر، تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، لیکن اللہ کا اندازہ بھی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے کسی قدر نمک ڈال دو، کسی قدر میں نے کام کیا، شب قدر اسی سے آتا ہے، مطلب قدر مطلب اسے فیصلے ہو رہے، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر کا معنی اندازہ ہے، لیکن اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ قدر بولیے، اس کے بعد اردو میں تو کئی لگاتے ہیں، تقدیر کے بعد نصیب یوز ہوتا ہے، اس کے بعد قسمت یوز ہوتا ہے، قسمت کا بھی تقسیم، نصیب کا معنی جو ڈال دیا گیا، نصب کر دیا گیا، بہرحال تو لیکن عربی میں تقدیر ہی اس کے لیے کی۔
تو تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے نالج سے ہے، اس کے جبر سے نہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو رب کو پتا تھا کہ جو مخلوق اس نے بنانے والا ہے وہ کیا کرنے والی ہے، تو اس نے جو کرنے والی ہے وہ لکھ دیا، جس کو عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا، میں نے گاڑی کو چالو کیا اور میں آپ کے سامنے چلا گیا، یہ آپ لوگ اور میں کھڑے ہیں، ایک آدمی سامنے آیا، گاڑی کو چالو کیا اور چلا گیا، تو کوئی سوال کرے آپ کو دیکھ کر اس نے یہ کام کیا یا اس نے کر رہا تھا بول کر آپ نے دیکھا، تو ہم کہیں گے وہ کر رہا تھا بول کے ہم نے دیکھا، وہ تو اس نے کرنے والا تھا، ہم نے سنا آرڈر نہیں دیا۔ تو تقدیر کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مجھے اگر وہ بنائیں گا تو میں کیا کیا کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا۔ اب ہم یہ نہیں بول سکتے تو میں تو مجبور تھا، اب میں چونکہ مجبور ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تقدیر کو اگر ہم ایسا موٹا موٹا بانٹے، دو پارٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے، کچھ پارٹ ایسا ہے تقدیر کا جس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اور کچھ پارٹ تقدیر کا ایسا ہے جس میں میری مداخلت ہے، جیسا کہ میرا لڑکا ہے لڑکی ہونے میرا کوئی مداخلت نہیں، میرے اسکن کا کلر کیا ہوگا اس سے میری کوئی اپنی رائے نہیں تھی، مجھ سے کچھ پوچھا نہیں گیا، میں جس ماں باپ سے پیدا ہو گیا مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا، میں ملک کے یا جس دنیا میں جس خطے میں پیدا ہوا مجھے اس میں اختیار نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں میں مجھے اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، ہاتھ اوپر کرو، نیچے کرو، یہاں جاؤ، یہاں مت جاؤ، یہ چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ پارٹ میں نہیں ہے تو اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی، اللہ ہی نہیں پوچھیں گا اگر میں لڑکی تم کو بناتا کیا کرتے، وہ پارٹ ہی نہیں ہے، میں لڑکا تھا میرے سے یہ ہوا میرے سے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پارٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں اور دیگر پارٹ کو لے تو عمل میں ہم کو چوائس دی ہے، مطلب یہ کہ ہمارے پاس انبیاء کو بھیجے، ہمارے پاس کتابیں بھیجی، اگر انبیاء کو اور کتابوں کو اللہ نے بھیجا تو اس کی کھلی دلیل ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چھوٹ ہے، اگر نہیں ہوتی تو نبیوں کو بھیج کے اور کتابوں کو بھیج کے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ہم دنیا میں آتے جو کرنا کرتے پھر چلے جاتے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے پاس چوائس ہے، اور ہم کو دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم کو بتا دیے۔ دوسری جگہ فرمایا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ہدایت بھی دی نا، سمجھ رہا، لہٰذا اس بات کو آپ سمجھے، تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے، اور دیکھیں دنیا میں بھی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں سمجھانے سے، ایک ٹیچر ہے جس کے پاس ایک بچے نے 10 سال پڑھا یا 13 سال پڑھا، سمجھ لیجیے کے جی سے لے کر 10ویں تک پڑھا، تو کے جی ہے، پریپ ہے، سینئر کے جی اور جونیئر کے جی، پھر وہ پریپ ہوتی ہے کچھ جگہ یا پھر فرسٹ ہوتا ہے نا، تو ایسا دیکھیں تو 12 سے 13 سال ایک بچہ اسکول میں پڑھتا، 12-13 سال اگر ایک ٹیچر ایک بچے کو دیکھتا رہے تو 10ویں کے نتیجے سے پہلے اس کا نتیجہ ڈکلیئر کر دیتا، کیسا بولتا، یہ بچہ تو فرسٹ کلاس آ جائیں گا، یہ بچہ آپ کا پاس ہو گیا نا تو آپ شکر منا لینا اللہ کا، نظر مانگ لو آپ ایک آدھ اچھی منت انہیں پاس ہو گیا تو ہی کافی آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں وہ کر رہے کس بنیاد پہ بول رہے ہو، وہ بول رہے بول کے یہ ہو رہا ہے یا کچھ ان کا پریویس ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوگا، یہ ان کا تجربہ ہے اس بچے کے ساتھ جو اس ٹیچر کو بتا رہا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ آئے گا، تو ٹیچر کی بولنے کی وجہ سے رزلٹ ویسا نہیں آئے گا، ٹیچر کا وہ تجربہ اس بچے کے اوپر، اور اگر کبھی اس کا رزلٹ اچھا آ گیا تو وہ خود تعجب کریں کتنی چٹھیاں مارے، تم تو 60% لا ہی نہیں سکتے تھے بیٹے، تو ٹیچر کا تجربہ اس بچے کے ساتھ کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان کو انسان کے ساتھ رہ کر اتنا اندازہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی اس کو اندازہ ہی بولیں گے، لیکن وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، سمجھا۔ باپ بچے کو پیسے دے کے بھیجتا ہے اور بعد میں دوسرے کو بولتا ہے دیکھو میں نے دیا نا، انہیں سیدھے دکان پہ جانا ہے، انہیں پہلے گولا خریدیں گا، انہیں پہلے چاکلیٹ لیں گا، انہیں وہ دکان پہ وہاں کھڑ رہیں گا، انہیں آنا ہی نہیں، تو باپ کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، باپ کو نالج ہے، اس بچے کا علم ہے اس کے ساتھ رہ کر کہ انہیں ایسے ہی ہے، جائیں گا تو سیدھا کام نہیں کر پائیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوچیے نالج کتنا پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، وہ تو کمپلیٹ ہے، وہ تو ایک دم پرفیکٹ ہے اپنے نالج میں، تو اس کی جو تقدیر ہے یاد رکھیے، جو اندازہ بولتے ہیں ہم، لیکن وہ اندازہ بھی اس کو پرفیکٹ ہے 100%، سمجھیے آپ اس بات، ورنہ لوگوں نے شروعات میں ایسی کی اور بولے ہم تو مجبور ہیں، جو ہو رہا ہے بس، سمجھے آپ، اب میں نے قتل کیا تو میں مجبور تھا تقدیر کے ہاتھوں، لہٰذا میرا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، سمجھے آپ بات، تو ایسی حرکتیں شروع ہوئی، اس لیے وہ صحابہ کی اقوال دیکھیے، نے خود صحابی اللہ کی قسم کہا کہ بولے میری جان جس کے ہاتھ میں، ایک دوسرے صحابی اپنے بچے کو سمجھا رہے بات کو، چونکہ یہ تابعین کے زمانے میں ہی فتنہ شروع ہو گیا تھا تقدیر کے بارے میں کہ ہم تو مجبور ہیں تقدیر کی، اگر مجبور ہوتے تو نہ کتابیں بھیجنے کی ضرورت تھی نہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت، اللہ نے راستے بتا دیے، اب چوائس آپ کی، بٹ اللہ کو پتا تھا انبیاء بھیجنے کے بعد بھی قومیں کیا کرنے والی ہے، کیونکہ اللہ کا نالج پرفیکٹ ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا، بٹ اللہ نے چوائس دی، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھے، اس چیز کو سمجھے، تو تقدیر کا تعلق اللہ کے نالج سے ہے، اس کے جبر سے نہیں ہے، زبردستی سے نہیں ہے، اس بات کو آپ لوگ بہرحال ایک موٹی موٹی بات جس کو بولیں گے یہاں اتنا سمجھ لیے، تو ہم مجبور نہیں ہیں محض، جس کو کہیں گے ہمارے چوائس ہے، اور چوائس ہونے کی دلیل یہ ہے وغیرہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے اندر دیکھیے آپ، کافروں میں سے کسی کافر یا کسی کافر گروہ کا یا کسی کافر قوم کا کوئی قول قرآن میں موجود نہیں ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی بلیم ڈال رہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ قیامت کے دیکھو واقعات ہے قرآن میں، کہیں بھی یہ نہیں کہ لوگ بولیں گے اللہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ نے تقدیر لکھی، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ کوئی بھی بولنے والا نہیں، سب کو معلوم ہے ان کی اوقات اور اصلیت کیا ہے، سب کو معلوم آپ نے کیا کیا اور کیوں کیے، سمجھا، اس بات کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت۔ چلیے آئیے، اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے
اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھ دی۔ تو قلم کو بنایا گیا، قلم نے ہر چیز کو لکھ دیا تھا۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور ساتھ یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں ہے وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہو اور تم اسی طرح مر گئے تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب جو آیا ہے اس کو تم ٹال نہیں سکتے اور جو نہیں آیا ہے اس کو تم لا نہیں سکتے اپنے اوپر۔ اس کی اگر اپوزٹ تم نے عقیدہ رکھا تو تم جہنم میں جانے والے ہو، سمجھا؟ مطلب اگر میں بیمار ہوں تو میں یہ نہیں بول سکتا ہوں اگر میں ایسا کرتا تو بیمار نہیں ہوتا، نہیں، ابھی ہو گئے نا تو ہو گئے۔ ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ فیوچر کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ فیوچر مطلب سمجھے نا، آنے والے کل میں انشاءاللہ یہ برف کے گولے نہیں کھاؤں گا، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کروں گا تاکہ بیمار نہ ہو، لیکن اب نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اگر برف کے گولے سے پرہیز کرتا، ٹھنڈا نہ پیتا تو ابھی بیمار نہ ہوتا۔ ابھی تو ہونا تھا جو تقدیر میں ہوا، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ فیوچر کے لیے آپ وہ کر سکتے پلاننگ اس سے کہ دیکھو ابھی کرنے نا، ٹھنڈے پانی میں چلے گئے، پھر نہا لیے ٹھنڈے پانی سے، صبح صبح نہا لیے، فلاں کر لیے تو ایسا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس چیز کو سمجھنا یاد ہے۔ تو فیوچر میں ایک الگ بات ہے، لیکن پاسٹ کے تعلق سے اگر مگر فگر کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا، اچھا جو نہیں ہوا وہ کبھی ہونا نہیں تھا، یاد رکھیے۔ ایسا بھی ہوتا نا کبھی، اگر اپن جو زیادہ محنت کر لیتے تو اپن MBBS میں آج نمبر لگ جاتا، وہ نہیں ملنا تھا آپ کو تو نہیں ملا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ سمجھ 10 منٹ جلدی لا لیتے دواخانے تو بچ جاتے، دوا مل جاتی تو شاید زندہ ہوتے۔ موت تو فکس تھی۔ ہم کو خوشی یہ ہوتی کہ ہم نے ان کے لیے کوشش کی، ان کو خوشی یہ ہوتی کہ انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا تقدیر کے معاملے میں یاد رکھیے، یہ تقدیر کا سوچ کر کوششیں چھوڑنا یہ غلط ہے۔ تقدیر اپنی جگہ ہے لیکن تقدیر چھپی ہے۔ کھلی چیز کیا ہے؟ کوشش کرو۔ کھلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ کھلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مطلب جو کھلا ہے وہ سب کچھ ہم چھوڑ کے کیا کرتے؟ چھپے کی طرف بھاگتے۔ کھلا ٹیکسٹ کیا بول رہا ہے؟ قرآن و سنت میں نمازوں قائم کرو، فجر کی نماز کی، عصر کی نماز کی ہمیں بتائی جا رہی ہے نا، یہ کھلا ہے۔ چھپا کیا ہے کہ فجر کی نماز ہوں گی نہیں ہوں گی مجھے نہیں پتا تقدیر میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم چھپے کے پیچھے پڑھ کر کھلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح اٹھنا تقدیر میں ہوگا تو اٹھیں گے، اپن نہیں تو نہیں، سوال ہی نہیں ہوگا۔ کھلی بات کیا ہے کہ فجر پڑھنا ہے، اس کے لیے کوشش آپ کرو نا پہلے، سنت یہ ہے۔ ہم کیا کرتے؟ چھپے کے پیچھے بھاگتے اور کھلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب قرآن کھلی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کے چھپی تقدیر کے پیچھے بھاگ کے اپنی گناہوں اور اپنی معصیتوں کو ڈال رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو میں سمجھتا ہوں یہ صحابی کا قول بھی واضح ہمارے پاس کتنا اہم، اور ظاہر سی بات ہے ایمانیت میں گڑبڑ ہوں گی تو انسان جہنم میں جائیں گے اپنی تقدیر کے بارے میں۔ خاص صحابہ کے اقوال دیکھیں کتنے مجھ سے، چونکہ اس زمانے میں نے کہا نا ایک فرقہ جیسا شروع ہو گیا تھا جو اس طرح کی، جب یہ باتیں کہنے لگ گیا تھا کہ ہر چیز تقدیر میں اور فلاں ہے، ہمارے کو تو کوئی چوائس نہیں ہے، تو ایک کو قدریہ بولتے ایک کو جبریہ بولتے، مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ تو زبردستی ہمارے ساتھ۔ بہرحال تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ نے اس کے اگینسٹ ورک کرنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے تلامی اسٹوڈنٹس کو، اپنے اطراف یہ باتیں کرتے تھے چلتے پھرتے تاکہ لوگوں کو اس کا نالج ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اب تقدیر کے جو فیصلے اس کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے اس کے تعلق سے بدگمانی رکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ مطلب تقدیر میں ایک فیصلہ ہو گیا، اب ہم بدگمانی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہے۔ اس کو سمجھنا تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے، سچویشنلی کبھی کبھار بہت ٹف ہوتا ہے، کبھی کبھار سوچ کے تعجب اور مطلب حیرت ہوتی ہے کیسا اس کو ایکسپلینیشن ملے گا اس کا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ جیسا میں نے حلال روزی کمایا اور کسی نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا ہے نا، تو آدمی کیا سوچنے لگ جاتا ہے، اتنا میں نے کیا، اتنی نیکیاں میں نے، یا دوسرے کیا سوچتے ہیں کتنے نیک ہیں اور کتنے ان کے ساتھ ہی میرے پیسے چلے گئے، میں نے اتنی محنت کی۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایسا کبھی ہوتا ہے، آپ نے محنت کی، سب کچھ کی، حلال روزی، لیکن چلا گیا۔ بٹ یہ کیا ہے؟ تقدیر تھی۔ اس میں بھی آپ کے لیے کیا ہے معلوم؟ خیر ہے۔ بولیں پیسہ چلے گا اس میں کیا خیر؟ خیر ہے۔ اللہ آپ کو نصیحت دے رہا اگلے کے لیے، اللہ آپ کو تیار کر رہا بڑی چیز کے لیے، اس میں بھی خیر ہے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ کے جو فیصلے، جیسا ایک مثال دیتا ہوں صرف بات سمجھنا، لوگ پوچھتے زلزلے آ گئے، بڑا زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ مارے گئے، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ تقدیر ہے، ہم تو بولتے تقدیر میں تھا، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ تو وہ بات میں نہیں سمجھاتا ہوں، میں ایک دوسری چیز آپ کو سمجھاتا ہوں ہیومن لیول پہ، انسانی سطح پہ۔ انسانوں نے مل کر ہزاروں لاکھوں مرغیوں کو مار دیا، انسانوں نے مل کر ہزاروں جانوروں کو مار دیا، ہے نا؟ جانوروں کو بیماریاں جب پھیل جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے بتائیے؟ برڈ فلو پھیلا تھا، تو ہم نے خود دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں مرغیوں کو کیا کرتا، ذبح کر کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا۔ مرغیوں نے کیا بولنا چاہیے؟ مرغیوں نے کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ایسا مرغی کے لیول پہ جا کے سوچتے ہیں، چلو ادھر سے ایسا جاتے، کیا ظالم ہے یہ انسان، کیا جابر ہے یہ انسان، کیا تکلیف دے رہے ہم کو، ہم نے کیا کیے تھے، وہ ایسا سوچے۔ لیکن انسان کیا بول رہا؟ حضرت انسان جس کو بولیں گے وہ کیا بول رہا؟
ہم کو پتا ہے اس کی حکمت کیا ہے میاں، اگر یہ مرغیاں زندہ رہیں گی نا تو انسانوں کا وجود مشکل میں آ جائیں گا، تو انسانی حکمت کے تحت آپ ہزاروں کو مار دے رہے ہیں۔ اب وہ زلزلے کو بھی سوچیے آپ تھوڑا سا، رب العزت کی اپنی حکمت ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے اس کا تو احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، انسانی حکمتوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ڈیسیژن غلط بھی ہو مرغیوں کا جو لے لیا ہم نے مارنے کا، ہے نا، لیکن وہاں تو کیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو رب العزت کو پتا ہے کہ کیوں زلزلہ اتنے لوگ مارے گا، ہم نہیں جانتے، بٹ اس میں بھی خیر ہے، ہر کسی اس میں خیر ہے، یاد رکھیے پہلے وہ کیسے اور کیا وہ ہم نہیں جان سکتے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ اگر پڑھ لے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو کچھ گلمسز جس کو بولتے ہیں نا، جھلکیاں تو آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ کشتی میں اچانک میں ایک محنت کش کشتی چلانے والا اور میری کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے اچانک، اگر میں اللہ پہ ایمان رکھنے والا تو کہوں گا چلو جو تقدیر میں تھا ہوا، جزا فضا کروں گا تو بربادی، لیکن سوراخ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروایا تھا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ کشتی اگر ثابت رہیں گی تو ایک بادشاہ کیا کر رہا تھا، اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ سمجھے اس سے کچھ آئیڈیا آ رہا؟ اللہ کو معلوم تھا بیک گراؤنڈ، میں تو خالی یہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اگر ہم ایمان والوں تو الحمدللہ جو کچھ ہوا چلو اس کو ریپیئر کرنے کی بات کرتے ہیں، جو ہو گیا اس پہ اگر مگر نہیں، اب کیا کرنا سے بات کریں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا یار ایسا نہیں چلاتا تو آج میری گاڑی صحیح رہتی تھی، غلط جو ہونا تھا۔ اب اپن مینٹیننس ریپیئر کی بات کریں گے اس کے بعد، اور نیکسٹ ٹائم احتیاط کرنے کے بارے میں پہنچیں گے، لیکن جو ہو گیا اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، جو کہ جو مصیبت آنا تھی وہ آ کر رہیں گی، اور جو نہیں آنا تھی کوئی لا نہیں سکتا مجھ پر مصیبت۔ سمجھ رہے بات کو؟ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یاد رکھیے۔ اب ہر چیز کو لاگو کر دیجئے، میں کیوں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہ رہا ہے آخرت، اس لیے آپ کے ایمان والے ہونے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود، صلہ رحمی کرنے کے باوجود، سب سے اچھا سلوک کرنے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو بیمار رکھا۔ لیکن یہاں ایک سوچ کا پہلو بھی ہے، کہیں کوئی میرا گناہ ایسا تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے مل رہا، اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر ہے، آپ کو صبر کرتے رہیے اس میں، اور اگر زندگی میں کوئی معصیت اور گناہ تھے تو اپنی توبہ کر کے اصلاح کر لیجئے کہ کہیں اس کے تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر یہ آزمائش ہے تو اس میں آپ کو کھڑے اترنا، آپ سمجھیے اس چیز کو، تو آپ کو آخرت کا پیپر آسان ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا اپنا طریقہ، اللہ جس لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملے تو گناہوں کے اعتبار سے ہلکے ملے، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن میری باتوں کو آپ پہلے وہ سمجھیے کہ آپ جس زندگی کی فیز سے گزر رہے وہ آزمائش ہے یا اللہ کی سزا ہے، نہیں تو پتہ سزا میں بھی آپ خوش چلے، زندگی بدلنا ہے سزا میں تو توبہ کر کے، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں اور پھر بول رہے جو آ رہا آزمائش ہے، آزمائش نہیں سزا ہے تیرے لیے، سمجھے بات؟ توحید پر نہیں ہے اور جو تکلیف آ رہی بول رہے آزمائش نہیں سزا ہے تیری زندگی بدلنے کے لیے، تو بہرحال سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدگمانی سے ممانعت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے معاملے میں، تقدیر کے بدگمانی سے ممانعت ہے۔ چلیے آئیے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ربوبیت اور اسماء صفات میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عظمت ہے کہ وہ کوئی کام حکمت بالغہ کے بغیر نہیں کرتا، ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ زبردست قسم کی حکمت وزڈم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، تو ہم کبھی بدگمانی نہ کریں، تقدیر کے کوئی معاملہ ہو جائے، تکلیف، دکھ، پریشانی، بیماری، نقصان ہو جائے، اچھا گمان رکھا جائے۔ اس کی کمال حکمت، رحمت اور عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کفار کی مانند اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کی جائے، یہ توحید کے منافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ کفار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے افعال درست نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو افعال ہے وہ درست نہیں ہے، غیر مسلموں مطلب کافروں کی سوچ یاد رکھیں۔ ان کے اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کا انکار ہے، یاد رکھیے۔ جب ہم یہ کہیں جو ہمارے ساتھ ہوا صحیح نہیں ہوا تو در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ان کے عقیدے میں پرابلم ہے، یاد رکھیے۔ کفار کی ان عقائد کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی، مطلب کفار کی عقیدوں کو قرآن نے بیان کیا، اس کا رد بھی کیا گیا، اور منافقین کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، اور منافق چونکہ دل سے کافر ہوتا ہے اس لیے میں ان کو کافروں میں کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154 میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، یہ منافق اللہ کے بارے میں ایام جاہلیت کے سے ناحق گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس امر میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے، کیا ہم کو بھی کچھ معاملے میں دنیا کے اختیار ہے کہ اس امر میں ہمارے بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ فرما دیں کہ ان امور میں کسی کا کچھ حصہ نہیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں مخفی رکھتے ہیں اور آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، بس میں ہوتا ہمارے تو ہمارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ ضرور اپنی مقتل گاہوں، مطلب جہاں قتل ہونا تھا ان کو مرنا تھا، وہاں اس کی طرف نکل آتے ہیں، اور یہ سارا ماجرا اس لیے پیش آیا کہ اللہ ہمارے سینوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر دے اور نکھار دے، یقین اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ مطلب منافق نے کیا کہا کہ اگر صحابہ جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، مطلب گھر میں بیٹھے ہوتے تو آج زندہ ہوتے ہمارے پیچھے، بولتے ہم بیمار جلدی لا لیتے تو یہ ہو جاتا تھا، ہم نے بولے تھے مت جاؤ گاڑی لے کے چلے گئے تو دیکھو آج مر گئے، نہیں تو اپنے ساتھ کھاتے تھے آج بیٹھ کے یہاں، ہے نا۔
اپنے ساتھ انجوائے کرتے تھے، یہ سب باتیں ہوتی. تو منافق کیا کہہ رہے تھے صحابہ کو، اگر تم جاتے نہیں تو بچ جاتے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم جاتے نہیں بھی تو موت اگر لکھی ہے تو تم خود وہاں تک پہنچ جاتے جہاں تم کو مرنا ہے. سمجھ؟ تو انہوں نے بدگمانی کی. حسن ظن رکھنا چاہیے تھا تو کیا کیا، جس کو کہیں گے برا گمان رکھا اللہ تعالیٰ سے، بدگمانی کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یاد رکھے، یا گمان سو رکھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یاد رکھے، یہ درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء. اللہ فرماتا کہتا ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں برائی کا وبال انہی پر پڑے گا. جو لوگ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں برائی کا گمان انہی لوگوں پر یاد رکھیے پڑے گا. یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا. اسی طرح علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک ان کا قول ہے، فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ جو اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا اور اس کی دعوت اور مشن جلدی ختم ہو جائے گا. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ گمان کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی. گویا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت، تقدیر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرنے اور سمجھنے لگے تھے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب نہیں آئے گا. یاد رکھیں تو انہوں نے بدگمانی کی، اللہ نے اس کے خلاف کیا. مطلب وہ صحابہ کو دیکھ کے سوچ رہے تھے یہ کیا جیتیں گے، یہ کیا کامیاب ہوں گے، اگر رہتے تو آج دیکھو بچ جاتے تھے، مال اپنا خرچ کر دے رہے، زمینیں لوٹا دی، گھر بار چھوڑ کے مکے سے مدینہ آ گئی. یہ کیا ہے، یہ دین کچھ غالب نہیں آئے گا، کوئی کامیابی ملنے والی نہیں، ساری چیزیں ان کی بیکار ہے، ان کی کوشش دنیا میں اعتبار سے بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، جبکہ صحابہ کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس مطلب وحی کے رہنمائی میں وہ کر رہے تھے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو منافقین نے بدگمانی کی اللہ کے تعلق. اسی طرح جو یاد رکھیں کسی پریشانی یا حادثے کے بعد اگر مگر کہنے کی ممانعت ہے. یاد رکھیں اگر مگر کہاں پاس بہت مسئلہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ اگر مگر یاد رکھیے یہ کہنا یاد رکھیے یہ تمام باتیں بہت ہی خطرناک چیزیں. یاد رکھیے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر جلدی لا لیتے تو یہ ہوتا، اگر فلاں کر لیتے تو آج بچ جاتے، اگر جلدی کھا لیتے تو ایسا ہو جاتا. جو ہو گیا اس پر آپ اب وہ کیجئے کہ جو ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھا. آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ اگر مگر کر سکتے. آگے فیوچر کے بارے میں آپ ایسا سوچو گے فیوچر میں اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بچ سکتے. ٹھیک ہے، اچھا گمان ہے اللہ سے آگے ہم برائی میں نہ جائے، مصیبت میں نہ جائے. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی پکڑی گئی کسی وجہ سے کہ آپ نے پیپر ورک برابر نہیں کیا تھا، تو اگر ہم کرا لیتے تو اچھا ہوتا تھا. نہیں سوچنا ہے، وہ ہو گیا. اب یہ سوچنا انشاءاللہ آئندہ اگر کرا کے رکھیں گے تو یہ مسئلے میں نہیں پھنسیں گے. اچھا گمان صرف، سمجھ رہے ہیں آپ، پیچھے کے بارے میں نہیں کرنا ہے کچھ بھی، اگر مگر وہ غلط ہو جائیں گے. اس بات کو ہم کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرما دیکھیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154 میں اللہ نے فرمایا اور کہا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اللہ نے بیان کیا کہ ایسا نہیں، جب ہونا تھا وہ قتل ان کو وہاں ہونا ہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 168 میں اللہ نے فرمایا کہا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ منافق وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہیں اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. منافقین نے کیا کہا، ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر مگر والی بات، اگر ساتھ ہوتے، اگر ہماری بات مان لیتے تو ہمارے نہ جاتے. تو یہ نہیں، جو ہو گیا وہ ہونا تھا. یاد رکھیے. آئیے ایک روایت سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا حرص کر ان کاموں کی جو تجھ کو مفید ہے، یعنی آخرت میں کام دیں گے، اور مدد مانگ اللہ سے اور ہمت مت ہار، اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت کیوں آتی، لیکن یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا، جو اس نے چاہا کیا. اگر مگر کرنا شیطان کی راہ کو کھولنا ہے. تو لہٰذا جو ہو گیا اس پہ کہنا ہے کہ جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اگر مگر کرنا شیطان کے راستے کھلنا ہے، چونکہ جب انسان اگر مگر کہتا ہے تو کئی راستے کھل جاتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا حسرت کرنا، افسوس کرنا، اگر مگر کہنا، کاش کہنا ہوتا نا، کاش کہ میں اگر ویسا کر لیتا تو بال آج میرے کالے ہوتے، سفید نہ ہوئے تھے.
کاش کہ میں فلاں جگہ جا کے جاب نہیں کرتا تو آج میرے سر کے پورے بال صحیح ہوتے، کاش کہ ہمارے ابا میری بات سن لیتے تو آج زندہ ہوتے، ہے نا؟ اگر مگر کاش وہ جو ہوتی ہے نا باتیں، یہ بالکل بھی درست نہیں یاد رکھے. لیکن مستقبل کے لیے ایسے کوئی الفاظ استعمال کیے جائے تو علماء کہتے ہیں اس میں حرج نہیں. مستقبل فیوچر کے لیے، جیسے میں نے اگزامپل دیا نا، گاڑی کا ابھی کوئی پیپر ورک نہیں تھا، پکڑی گئی گاڑی تو فائن دینا پڑا، تو اب یہ نہیں بولا اگر پیپر صحیح ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ چھوڑ دو. اب یہ کہہ سکتے کہ انشاءاللہ میں فیوچر کے لیے پیپر بناؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ ایسا فیوچر میں میرے ساتھ نہ ہو. تو مستقبل کے لیے اگر مگر مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاسٹ کے لیے جو گزر گیا اس کے لیے نہیں کہنا چاہیے، یاد رکھیے، اور اس میں احتیاط کرنا چاہیے، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھی، یاد رکھیے، جو تقدیر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہے. اسی طرح کچھ روایت میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، رزق میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے. تو یہ تمام چیزوں کو ایسا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ ایسا کرو گے تو آپ کو ویسا ہوگا. مطلب ایسا دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا، آپ دعا کریں گے تو تقدیر آپ کی، اللہ تعالیٰ اس سے فیصلہ یہ کریں گے. اسی طرح نیکی کرنے سے سب سے جلدی بدلہ ملنے والی جو چیز یاد رکھیے وہ صلہ رحمی ہے دنیا میں، تو اس سے زندگی بڑھتی ہے. روایت میں الفاظ ہے رزق میں برکت، آپ زندگی بڑھنا بولے تقدیر کا معاملہ ہے نا. تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ کم زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنے کام لے لیتا ہے، مطلب زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے، کہ کم ایج میں زیادہ کام، یہ معنی ہے اس کا، زندگی بڑھ جانا، زندگی میں اضافہ ہونا، عمر میں اضافہ ہونا. یہ رزق میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کرے. لیکن ہم جانتے ہیں عمر تو طے ہے ہماری، مطلب یہ کہ اللہ اس کم عمر میں بابرکت ہے، بہت اچھے کام لیں گا جو کم وقت میں زیادہ ہو جائیں گے، یہ میننگ ہے. تو لہٰذا تقدیر کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی، یاد رکھیے تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے. جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس کو آپ کو اسی کے ماتحت سمجھنا ہوگی، بدلی تو نہیں جا سکتی، لیکن اللہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ دعا کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ کریں گا، اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرو گے تو اس کا بدلہ آپ کو یہ ملے گا کہ عمر بابرکت ہو جائیں گے. تو یہ اس کو اس سینس میں ہم کو لینا ہے، لٹرل سینس میں تقدیر بدلنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے مل رہی ہوں گی. تو آزمائش اور سزا میں کیسے ڈیفائن کریں ہم، مطلب ڈیفرنس کیسے سمجھے اس کو؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا آزمائش اور سزا میں کیسے ڈفرنس سمجھے. یاد رکھیے چونکہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہو، مصیبت آ رہی ہے اور ہم سمجھے تقدیر کا حصہ، ہاں تقدیر کا حصہ تو ہے وہ، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے آزمائش ہے، جبکہ وہ سزا ہو سکتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال اس کو کیسے سمجھے؟ تو دیکھیے جب انسان دین پر چلتا ہے، دین کے تمام امور پہ جو اللہ نے حکم دیا، توحید پر چلتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج قائم کرتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، حلال کمانے کی کوشش، حرام سے بچتا ہے، تو اس سے مصیبتیں اور تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ